اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ سید الاوصیاء سرزمین نجف اشرف سے حرم امیر المومنین سے معارف علویہ کورس کے سلسلے میں اخلاق کے مضمون کے سلسلے کی آج 10ویں گفتگو کو لے کے اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان امانت اور خیانت ہے۔ امانت کس کو کہتے ہیں اور خیانت کس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد قرآن و احادیث میں امین شخص کے فضائل اور خائن شخص کے متعلق جو مذمت وارد ہوئی ہے اسے اپنے مومنین کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ امانت یہ ہے کہ جو حقوق انسان پہ واجب ہوں ان کو بطریق احسن ادا کرنا یہ امانت کہلاتا ہے۔ امانت فقط یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی بندہ 5-10 ہزار روپے یا کوئی اپنی اور کوئی چیز، موبائل، گھڑی، کپڑا، کوئی چیز رکھ دیتا ہے اور آپ وہ صحیح سلامت اس کو واپس لوٹا دیں جیسے اس نے دی تھی، یہ بھی امانت ہے۔ لیکن اسی میں امانت منحصر نہیں ہے، جیسے کہ انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں بیان کیا جائے گا۔ تمام وہ حقوق جو انسان کے اوپر واجب ہوں ان کو بطریق احسن ادا کرنا یہ امانت کہلاتا ہے۔ اور خیانت یہ امانت کی ضد ہے، اپوزٹ ہے اس کا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی میں کمی بیشی کرنا یہ خیانت ہے، اور ایسا شخص خائن کہلاتا ہے۔ امانت داری بہترین خصلت ہے اور اشرف ترین فضیلتوں میں سے شمار ہوتی ہے، اور اس کے شرف کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے امانت داروں کی قرآن مجید میں مدح اور ان کی حمد بیان کی ہے، ان کی مدح و سرائی کی ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، یعنی مومنین کی علامات میں سے ایک علامت یہ بیان کی ہے کہ جو اپنی امانتوں کا پاس رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں۔ امانت کی ضد خیانت ہے، یعنی حقوق کو غصب کرنا یا ان کی عدم ادائیگی کا نام خیانت ہے، اور یہ ایسی بدترین خصلت ہے جو انسان سے اس کی کرامت، عزت اور بزرگی کو چھین لیتی ہے، اور معاشرے میں اس کی عزت اور وقار کی دھجیاں بکھر جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں امانت کی مدح بیان کی ہے وہاں خیانت کی مذمت بیان کی ہے، اور کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو۔ جو بندہ امانتوں کا اہل ہے اسے، جس کی وہ امانت ہے، اس کو لوٹا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول ولا تخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہرگز خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، در حالانکہ تم جانتے ہو۔ اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے لا تغتروا بصلاتہم ولا بصیامہم، کہ لوگوں کی نمازوں اور روزوں سے دھوکہ مت کھاؤ۔ اگر کوئی بندہ بہت بڑا نمازی ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اور ماہ مبارک رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے اور کوئی مستحب روزے بھی نہیں چھوڑتا ہے، تو اس کی ظاہری اس عبادت کو دیکھ کے دھوکہ مت کھاؤ کہ یہ تو بہت بڑا متقی انسان ہے اور بہت بڑا عبادت گزار ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا اس لیے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ربما لہج بالصلاة والصوم حتی لو ترکہ استوحش، بعض اوقات اسے نماز روزے کی یوں عادت ہو جاتی ہے کہ اگر وہ نماز روزہ اور دیگر عبادات کو انجام نہ دے
تو وہ ایک وحشت محسوس کرتا ہے، تنہائی محسوس کرتا ہے، لہذا نماز روزہ اس کی ایک عادت سی بن گئی ہے۔ وَلَكِنْ اخْتَبِرُوهُمْ عِنْدَ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ واقعاً بندہ سچا مومن ہے تو دو چیزوں کے ساتھ اس کی آزمائش کرو۔ اس کو اگر آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے واقعاً کہ یہ بندہ سچا مومن ہے، یہ بندہ کھرا بندہ ہے، تو دو چیزوں سے اس کی پہچان کرو۔ ایک، جب وہ بات کرتا ہے تو سچی بات کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے؟ اگر سچی بات کرتا ہے تو مومن ہے، جھوٹ بولتا ہے تو منافق ہے، ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور اگر اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو وہ اس امانت میں اگر خیانت نہیں کرتا ہے تو وہ سچا مومن ہے، اور اگر اس میں وہ خیانت کرتا ہے تو ایسا شخص، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کا فرمان ذیشان ہے کہ لیس منا من اخلف الامانہ، جو امانت میں خیانت کرے اس کا ہم اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بے شک زبانی دعوے کرتا رہے کہ میں علی ابن ابی طالب کا بہت بڑا شیعہ ہوں، میں جعفری شیعہ ہوں، لیکن جو بندہ امانت میں خیانت کرے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں لیس منا، یعنی یہ ہماری سیرت نہیں ہے کہ کوئی ہمارا ماننے والا امانت میں خیانت کرے۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ہم امانت میں خیانت نہ کریں، امانت داری کا مظاہرہ کریں تو کیا ہمیں اس کا اجر ملے گا، اس کے کیا اثرات ہماری زندگی کے اوپر ہوں گے، اور اگر خیانت کی تو کیا اس کے اثرات نمودار ہوں گے؟ کہا اداء الامانہ یجلب الرزق والخیانت تجلب الفقر، امانت داری رزق کو جلب کرنے کا موجب بنتی ہے۔ جو انسان امانت داری کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اور جو خیانت کرتا ہے وہ اس کی یہ خیانت کاری اس کے فقر و فاقہ کا اور اس کی غربت کا باعث بنتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلیکم بأداء الامانہ الی من ائتمنکم، اللہ سے ڈرو اور تم پہ لازم ہے کہ جس کسی نے تمہارے پاس امانت رکھی ہو اس کی امانت لوٹا دو۔ جو بندہ تمہارے پاس کوئی چیز امانت رکھتا ہے اس کو واپس کرو۔ فَلَوْ أَنَّ قَاتِلَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامِ ائتمننی عَلَىٰ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ لَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ، اگر میرے جد علی ابن ابی طالب کا قاتل بھی کوئی چیز میرے پاس امانت رکھتا تو میں بضرور اس کی وہ چیز اسے لوٹا دیتا، اور کبھی بھی ہرگز میں امانت میں خیانت نہ کرتا۔ رسول خدا کا فرمان ہے لا تزال امتی بخیر ما لم یتخاونوا، میری امت جب تک امانت دار رہے گی، خیانت نہیں کرے گی اور زکوٰۃ ادا کرتی رہے گی، تب تک خیر و سلامتی میں رہے گی۔ یعنی اس امت میں تب تک خیر ہوگی جب ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے امانت داری کا مظاہرہ کریں گے اور خیانت سے دور رہیں گے۔ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ، اور اگر انہوں نے امانت داری نہ کی اور خیانت کی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں قحط سالی میں مبتلا کر دے گا۔ واقعاً یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا اثر فقط اس شخص کے اوپر مرتب نہیں ہوتا ہے بلکہ پورے معاشرے کے اوپر مرتب ہوتا ہے۔ بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جو فقط کرنے والے کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے آثار ایک شخص تک محدود نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ پورے معاشرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ خیانت کار کا جو خیانت کاری والا گناہ ہے یہ اس کی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کے اثرات معاشرے کو بھی خراب کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ امانت کی کیا خوبیاں ہیں اور خیانت کی کیا برائیاں ہیں؟ قوموں اور افراد کی زندگی میں امانت کا بہت بڑا کردار ہے۔ وہ قومیں ہمیشہ سربلند ہوتی ہیں کہ جو امین قومیں ہوتی ہیں، اور جو قومیں خیانت کرنے والی ہوتی ہیں تاریخ میں ان کا نام سیاہ الفاظ میں لکھا جاتا ہے، اور وہ افراد کے جو خیانت کرتے ہیں
ان کا نام بھی سیاہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے، سیاہ الفاظ میں ان کا نام لکھا جاتا ہے۔ پس اگر کوئی اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کرنا چاہتا ہے تو وہ قوم امانت داری کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے اور خیانت کاری کے جراثیم کو اپنی زندگی سے اکھاڑ کے پھینک دے۔ اور اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ خیانت، جیسے ہم نے گفتگو کے شروع میں بھی یہ بات کہی ہے کہ خیانت فقط یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی کے پاس چند روپے رکھے، مال و متاع رکھے اور وہ مال و دولت بعین ہی اسے واپس نہ کرنا اور اس میں تصرف کرنا، یہ خیانت ہے، یا بعین ہی اسے واپس کرنا یہ امانت ہے، بلکہ خیانت کی اقسام ہے اور ان تمام اقسام کے کو پورا کرنے والا، ان تمام اقسام کے اوپر عمل کرنے والا امین کہلاتا ہے، اور کسی ایک بھی قسم میں خیانت کرنے والا یہ امین نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی قسم خیانت کی یہ علمی خیانت ہے، علمی خیانت ہے، اور یہ خیانت کی تمام اقسام میں سے خطرناک ترین قسم ہے، جس میں کوئی علم رکھنے والا حقائق سے آشنائی کے باوجود لوگوں پر حق و حقیقت واضح نہیں کرتا، بلکہ حقائق میں تحریف کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اہل بیت علیہ السلام کے جو کچھ ایسے فضائل، خاص طور پہ امیر المومنین علیہ السلام کے کچھ ایسے فضائل ہیں جن میں تحریف کی گئی ہے، بے ایمانہ تحریف کی گئی ہے، کہ یا تو اس فضیلت سے انکار کیا گیا ہے یا اس فضیلت میں کسی اور کو شریک قرار دیا گیا ہے، جھوٹی اور من گھڑت روایات بنا کے، تاکہ یہ امیر المومنین کا ترہ امتیاز نہ ہو کہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے لیے یہ اکیلی اور تنہا علی کی فضیلت ہے، نہیں، اس میں دیگر کو بھی شریک کر دیا ہے، یا ایسے کچھ حقائق ہیں کہ جن کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا ہے جو عوام تک نہ پہنچیں، اس لیے کہ لوگوں پہ جب حقیقت واضح ہو جائے گی تو لوگ حقیقت کی اتباع کریں گے، اور جب حقیقت کی اتباع ہوگی تو ہماری دکان پھر بند ہو جائے گی۔ لہذا علمی خیانت سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسری خیانت یہ ہے کہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہے، اور وہ یہ ہے کہ راز کا افشا کرنا، یہ خیانت شمار ہوتا ہے۔ میں نے کسی بندے کو ایک بات بتائی اور اسے کہا کہ یہ آپ کے اور میرے درمیان کی بات ہے، کسی تیسرے بندے کو یہ بات نہیں بتانی ہے، اور وہ بندہ کسی تیسرے بندے کو جا کے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں لیکن کسی کو نہیں بتانا۔ بھائی جب پہلے نے آپ کو کہا ہے کہ کسی کو نہیں بتانا تو آپ دوسرے بندے کو آگے تیسرے کو کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ راز افشا کرنا ہے اور یہ خیانت ہے۔ اسی طریقے سے ایک محفل میں سب لوگ بیٹھے ہیں، ایک بندہ محفل کی گفتگو کو ریکارڈ کر کے باہر جو ہے وہ پبلش کر دیتا ہے، یہ بھی خیانت ہے، اس لیے کہ یہ جو محفل کے اندر گفتگو ہوئی ہے یہ اس محفل کے ساتھ خاص ہے، ایک خاص میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے جو ایجنڈا تھا وہ لیک کر دیا گیا، لوگوں تک پہنچا دیا گیا، یہ خیانت ہے، یہ راز فاش کرنے والا ہے، اور یہ خیانت کی وہ قسمیں ہیں کہ جو خطرناک ترین قسمیں ہیں۔ اس سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، چونکہ کل پرسوں 1 سال 2 سال 10 سال کے بعد جب پتہ چلے گا کہ یہ بات فلاں بندے نے لیک کی تھی اور میری بات اس بندے کو جس کو میں نے بتایا تھا اس نے میری بات کی پاسداری نہیں کی اور وہ بات آگے جا کے کسی کو بتا دی ہے، تو اس سے اعتماد قطعاً اٹھ جائے گا۔ اور تیسری اور آخری قسم اموال میں خیانت ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس اپنا مال و متاع رکھ دیتا ہے اور اس میں خیانت انسان کرے تو یہ یا اس مال کو چوری کر لیتا ہے یا غصب کر لیتا ہے اور واپس نہیں کرتا ہے، یہ ساری کی ساری خیانت کے زمرے میں آتی ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک ترین جرائم ہیں کہ جو معاشرے میں بگاڑ کا موجب اور باعث بنتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں امانت داری جیسے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور خیانت جیسے جراثیم کو اپنی زندگیوں سے نکال کے طیب و پاک و پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔